بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب و کرب و درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور دنیا کے تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری، آپ کی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو درویشوں کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے کہ جو ایک مرتبہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے بہترین لوگ درویش ہیں اور سب سے جلد جنت میں جانے والے کمزور لوگ ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دو کرشمے ہیں، جس نے ان کو محبوب سمجھا اس نے مجھے محبوب سمجھا، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور وہ ہے فقیری اور جہاد فی سبیل اللہ۔ روایت ہے کہ حضرت جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ سے فرماتا ہے، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ یہ پہاڑ میں آپ کے لیے سونے کے بنا دوں کہ جہاں آپ جائے یا آپ کے ساتھ ساتھ جائے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سر مبارک جھکا کر سوچا اور فرمایا، جبریل، یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں۔ یہ سن کر حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو درست بات پر قائم رکھا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک سفر کے دوران ایک شخص کے پاس سے گزرے جو چوہا اڑے سو رہا تھا۔ آپ نے اسے جگا کر فرمایا، ارے سونے والے، اٹھو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس نے کہا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے تو دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پیارے پھر سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر سوئے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ اور داڑھی مٹی میں آلودہ ہو رہے تھے، اور وہ چوہا اوڑے سو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا پروردگار، تیرا یہ بندہ تو دنیا میں خوار ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ، تمہیں معلوم نہیں کہ جب میں کسی بندے پر پوری طرح سے نظر شفقت فرماتا ہوں تو دنیا مکمل طور پر اس سے چھین لیتا ہوں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ کے پاس مہمانی کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے مجھے خیبر کے ایک یہودی کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اسے جا کر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ماہ رجب تک مجھے آٹا ادھار یا قرض دے دو۔ میں اس کے پاس آیا تو اس نے کہا، نہ ادھار نہ قرض، بلکہ بطور رہن دوں گا۔ میں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا، واللہ میں آسمان والوں اور زمین والوں میں امانت دار ہوں، اگر مجھے ادھار یا قرض دے دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اس کے پاس رہن رکھ دو۔ جب میں وہاں سے نکلا تو یہ آیت نازل ہوئی، اور کئی طرح کے لوگوں کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرمند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کرے، ان پر نگاہ نہ کرنا۔ پیارے دوستو، یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترک دنیا پر تسلی کے لیے آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیری مومن کے لیے گھوڑے کے چہرے پر سفیدی سے زیادہ زینت بخش ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص صبح کو اٹھے تو اس کا جسم تندرست ہو اور رہنے کی جگہ پرامن ہو، اور اس دن کا گزارا اس کے پاس موجود ہو، تو سمجھو کہ اسے دنیا کی پوری دولت مل گئی ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب تم فقر کو آتا دیکھو تو کہو، اے نیکوں کی نشانی، خوش آمدید۔
حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی کا گزر ساحل سمندر سے ہوا۔ آپ نے ایک آدمی کو مچھلیوں کا شکار کرتے ہوئے دیکھا کہ اس نے بسم اللہ کہہ کر جال پانی میں پھینکا، لیکن اس کے جال میں کچھ نہیں آیا۔ پھر ایک اور آدمی کے پاس سے گزرے کہ جس نے شیطان کا نام لے کر جال ڈالا تو اس کے جال میں اتنی زیادہ مچھلیاں آ گئی کہ اسے کھینچنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا پروردگار، یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب تیرے قبضے میں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کو ان دونوں آدمیوں کا مقام و مرتبہ بتا دو۔ جب انہوں نے پہلے آدمی کو اللہ کی دی ہوئی بزرگی اور دوسرے کی ذلت ملاحظہ کی تو عرض کیا، یا پروردگار، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے وہاں فقراء کی کثرت دیکھی، اور جہنم میں جھانکا تو وہاں عورتوں اور دولت مندوں کی کثرت دیکھی۔ ایک دوسرے حدیث پاک میں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ دولت مند کہاں ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ انہیں حساب و کتاب نے روک رکھا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ میں نے جہنمیوں میں عورتوں کو زیادہ دیکھا تو میں نے پوچھا کہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا گیا کہ دو سرخ چیزوں یعنی سونا اور زعفران کی مشغولیت نے ان کو جہنم میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دولت مند بڑی مشکل سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے قلاش کر دیتا ہے۔ پوچھا، قلاش کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب ختم ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب تم غربت کو آتا دیکھو تو کہو نیکوں کی نشانی خوش آمدید، اور جب دولت مندی کو آتا دیکھو تو کہو کوئی گناہ ہے جس کی سزا جلدی دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، تیری مخلوق میں تیرے محبوب کون لوگ ہیں جن سے میں تیری وجہ سے محبت کروں؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، زیادہ محتاج لوگ۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ والسلام۔